سر احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں ہم اپنے دین کو مغرب کے درزی سے ناپ کر اسے گویا ریٹیلر کرتے ہیں اپنے لیے. یعنی آج کا مسلمان اپنی دین کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنے دین کو ایکسیپٹ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے دین کو سب سے پہلے ناپتا ہے, اسے تولتا ہے, اسے اسکیل کرتا ہے, اسے میجر کرتا ہے اور میجر کرنے کے بعد اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے. اور وہ میجر کیا ہے, وہ اسکیل, وہ پیمانہ کیا ہے؟ وہ پیمانہ مغرب کا ہے. وہ مغرب کا ہے جہاں سے ہم اپنی ساری ویلیوز لیتے ہیں, اپنی پوری انسپریشن, اپنی پوری موٹیویشن لیتے ہیں, اپنی موٹیویشن ڈیرائیو کرتے ہیں. وہ اسکیل کیا ہے؟ وہ مغرب کا ہے. لیکن اس کے بیہائنڈ سائیکالوجی ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ آج کا مسلمان اپنے دین کو سب سے پہلے مغربی سٹینڈرڈز پہ ناپتا ہے, اسے تولتا ہے اور بعد میں اسے ایکسیپٹ کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو آج کل مسلمانوں میں جو شکوک و شبہات ہیں, جو مسکنسیپشنز ہیں, جو اسکیپٹسزم ہے, ایک جنرل ٹائپ آف اسکیپٹسزم, وہ کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ دین کو ایز اے دین ایکسیپٹ نہیں کر رہا بلکہ دین کو ان مغرب کی سٹینڈرڈز پر ناپ رہا ہے جو ان کے ہاں صحیح ہے, جو ان کے ہاں غلط ہیں. تو جو چیزیں ان کو صحیح لگتی ہیں وہ ہمیں صحیح لگتی ہیں, لیکن وہ چیزیں جو انہیں غلط لگتی ہیں لیکن ہمارا دین انہیں صحیح کہتا ہے, وہاں پر پھر ہم میں ڈاؤٹس کریٹ ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بیہائنڈ انڈیویجول سائیکالوجی ہے. انڈیویجول سائیکالوجی میں یہ بات ہے کہ it is a clear thing کہ nobody wants a loser, nobody likes a loser, nobody wants to be with a loser. جو لوگ ہار جاتے ہیں, جو قومیں مغلوب ہو جاتی ہیں, ان کی سائڈ کوئی نہیں لیتا. کوئی نہیں چاہتا کہ وہ ایک مغلوب کیمپ کا حصہ بنے. Nobody wants to be a part of a group which has been defeated, which has been subjugated, which has been completely annihilated. اور مسلم سوسائٹی کا حال آج کچھ ایسا ہی ہے. مسلمان آلموسٹ ہر طریقے سے مغلوب ہو چکے ہیں. اگر آپ مسلمانوں کی سوشل فیبرک کو دیکھیں, سوسائٹی کو دیکھیں, وہ بالکل ڈیگریڈ ہو چکی ہے سوشلی. اگر آپ مورلی دیکھیں تو وہ بھی مسلمان ڈیگریڈ ہو چکے ہیں. جس طرح سے کام اسپیشلی مسلم کنٹریز میں ہوتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایون ہماری مورالٹی ڈیگریڈ ہو چکی ہے. اور پولیٹیکلی وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ جو اسلامک کوئی سسٹم ہے یا اسلامک کوئی شریعہ ہے فار ایگزامپل, تو وہ کہیں بھی نہیں ہے اسٹرکٹلی اسپیکنگ. تو یہ کیوں ہے؟ بیکاز مسلمز جو ہیں وہ مغلوب ہو چکے ہیں اور کوئی نہیں چاہتا کہ وہ ایک مغلوب کیمپ کا, ایک مغلوب گروپ کا حصہ بنے. لیکن ویسٹرن کنٹریز نے وہ ہیجمنی حاصل کر لی ہے. ویسٹرن نیشنز نے وہ پاور اچیو کر لی ہے, چاہے صحیح طریقے سے ہو, چاہے غلط طریقے سے ہو, چاہے وہ پاور الوژری ہو, چاہے وہ پاور ریئل ہو. لیکن the point is کہ لوگ انہیں دیکھتے ہیں, وہ پاور انہیں نظر آتی ہے, ان کے ہیجمونک پریزنس لوگوں کو نظر آتی ہے اور وہ یہ بات نوٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم صحیح ہیں تو پھر مغرب کیسے پاور کی پوزیشن پر ہے, اگر ہم صحیح ہیں تو ہم کیوں مغلوب ہیں. تو انڈیویجولی اسپیکنگ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ونر کی کیمپ میں جائے, وہ اس بندے کے ساتھ کھڑا ہو جو اسٹرانگ ہو, جو اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہو. اور آج کل کے دور میں اسٹرانگ نیشنز کون سے ہیں؟ وہ ویسٹرن سویلائزیشن ہے, ویسٹرن کنٹریز ہیں. پولیٹیکلی, اکنامکلی, انٹلیکچولی وہی لوگ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں نا. اگر آپ مسلمس کو دیکھیں, ٹھیک ہے, تو کتنے پرسنٹائل آف مسلم جو ہے وہ اپنی طرف سے ریسرچ پیپرز لکھتے ہیں. فار ایگزامپل, بالکل سادہ سی ایگزامپل ہے, جو نیچرل سائنسز ہیں, جو ہیومینٹیز ہیں, جو سوشل سائنسز ہیں, ان ساری فیلڈز میں آخر کون ڈیولپمنٹ کر رہا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ جو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ان فیلڈز میں؟ یہ سب کو نظر آتا ہے کہ وہ ویسٹرن کنٹریز ہیں. تو کیوں نہ ہو ایک مسلمان ان سے انسپائر, کیوں نہ ہو آج ہماری یوتھ یا ہمارے بڑے جو بھی ہیں, لیکن مسلم سوسائٹی ایز اے ہول کیوں نہ ہو ان سے انسپائر؟ جب وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں, جب وہ لوگ کام کر رہے ہیں اپنے لیے, ان کی نظر میں جو ویلیوز ان کے ہاں صحیح ہیں ان کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں نا. ہمارے ہاں تو ان کی ویلیوز صحیح نہیں ہوں گی, لیکن ہمارے ہاں جو ویلیوز صحیح ہیں ہم تو انہیں بھی پرسو نہیں کر رہے ہیں, ہم تو ان کے لیے بھی اسٹرگل نہیں کر رہے ہیں. تو ان کے ہاں جو گولز ہیں, ان کا جو پرپس ہے, وہ اسے اچیو کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہو ایک نوجوان ان سے انسپائر, جب وہ اتنے محنت کرتے ہیں, جب وہ اتنی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں, وہ جو ہے ریسرچ پیپرز پبلش کرتے ہیں, بکس پہ بکس پبلش کرتے ہیں, اپنی اتنی محنت کرتے ہیں, اکنامک وہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, فنڈنگ کرتے ہیں, وہ پولیٹیکل ایکشن لیتے ہیں, ایکٹیوسٹ گروپس بناتے ہیں. وہ تو وجہ کیا ہے؟ وہ وننگ پوزیشن میں ہیں, وہ وننگ سٹیٹس پر کھڑے ہیں, وہ وننگ لیول پر ہیں. اس لیے لوگ سائیکولوجیکلی انہیں دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو ونر ہوگا لوگ اسے ہی نوٹس کرتے ہیں. ایک انڈیویجول کی سائیکالوجی کو سمجھے نا. صحیح اور غلط کی بات تو مورل لیول پہ آتی ہے,
وہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو بعد میں ہے. عام آدمی ایک اتنی گہرائی لیول پر نہیں سوچتا. وہ دیکھتا ہے کہ وہ وننگ پوزیشن پر ہیں تو ہم کیوں نہیں ہیں, لہٰذا کوئی بات ہے کہ وہ لوگ پاور پر ہیں. اینڈ دیٹ از وائی جو ہمارے لوگ جو مطلب مسلمس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ویسٹرن اسٹینڈرڈس پر ایون اپنے دین کو خود اپنے دین کو ناپ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے, کیونکہ ساری بات انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے ہی شروع ہوتی ہے. یہ بالکل روٹ ہے. اس سے نیچے بھی ایک لیول ہے جو کہ مورل لیول ہے, لیکن مورالٹی جو ہے وہ اس میں کوئی محنت آپ کو نہیں لگتی. ٹھیک ہے, مورالٹی میں اچھا انسان بننے میں آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. آپ کو نہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں, نہ آپ کو کوئی انرجی لگانی پڑتی ہے, نہ آپ نے کوئی مطلب ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو وہ ایک انڈیویجول میٹر ہے. ٹھیک ہے, انڈیویجول میٹر سے ہمارا مطلب ہے کہ ہر انسان کر سکتا ہے, ایک رسپانسبلٹی وداؤٹ اینی ایکسٹرا ایفرٹ. لیکن اس سے ایک جو اور مطلب اس سے ایک اوپر لیول ہے, لیکن جو پھر بھی روٹ ہے, فاؤنڈیشن ہے, وہ کیا ہے, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. اگر ہم انٹلیکچولی ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں تو ہم مغلوب ہیں. یہ بالکل سمپل ایکویشن ہے. جو قومیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں کرتی, جو لوگ نیو اسکالرشپ پروڈیوس نہیں کرتے ان دا فیلڈ آف قرآن, ان دا فیلڈ آف حدیث, ان دا فیلڈ آف نیچرل سائنسز, سوشل سائنسز, ہیومینٹیز, جو بھی لبرل آرٹس ہیں, ساری کی ساری فیلڈز دیکھ لیں آپ. جو قومیں ان فیلڈز میں کنٹریبیوشن نہیں کرتی, جو نالج نہیں بڑھاتی, جو علم میں ترقی نہیں کرتی, وہ قومیں ہمیشہ مغلوب رہتی ہیں. اور اس لیے سر احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو ویسٹرن نیشنز ہیں وہ کیوں عروج پر ہیں, وہ کیوں پاور پر ہیں, کیونکہ انہوں نے جو سوچا تھا, ٹھیک ہے, ان کی جو سوچ تھی اس میں دم تھا, اور اس سوچ میں دم تھا, اس لیے انہوں نے اپنے عمل سے وہ سوچ کر کے دیکھا ہے. جو سوچا تھا اسے عمل میں کنورٹ کیا. تو ان کی سوچ میں دم تھا, اور سوچ میں دم کہاں سے آتا ہے, فرام انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, فرام پروڈیوسنگ نیو اسکالرشپ, علم میں ترقی کرنا. شاید آپ کو لگے کہ میں انگلش کی ٹرمینالوجی یوز کر رہا ہوں, اس لیے میں کوئی اور بات کر رہا ہوں, لیکن انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے سمپل مطلب یہ ہے کہ علم میں ترقی کی جائے, نیو اسکالرشپ پروڈیوس کی جائے ہر ایک فیلڈ میں. بائسنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم صرف ایک فیلڈ کو پرسو کر رہے ہیں, صرف سائیکالوجی پر فوکس کر رہے ہیں, یا صرف لٹریچر پہ فوکس کر رہے ہیں, یا صرف فزکس اور میتھمیٹکس کیمسٹری پہ فوکس کر رہے ہیں. علم ایز اے ہول ایک فیلڈ ہے, ہمیں پوری علم کی فیلڈ میں کنٹریبیوشن کرنی ہے.